نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ سے متعلق اصول و ضوابط اور قوانین بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ سے ہی متعلق 5 قوانین اور ضابطے گزر چکے ہیں اور ان کی تشریحات مثالوں سے مبرہن کی گئی ہیں، واضح کی گئی ہیں۔ یہاں سے قرآن نے ایک اور اہم اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان جماعت ہمیشہ ظلم، فتنے اور فساد کو مٹانے کے لیے دشمن کے مقابلے کی تیاری کرتی رہے، جنگ کی حالت میں رہے۔ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک معاشرے سے فتنہ و فساد، ظلم ختم نہ ہو جائے۔ ظلم کے خاتمے تک مسلمان سکون سے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو 2 طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے برسر پیکار ہیں، جو ایک دوسرے کو مٹانا چاہتی ہیں، ایک ظلم کی طاقت ہے، ایک دوسری طاقت عدل کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ ایک دنیا میں امن اور آشتی، انسانی حقوق کو قائم کرنا چاہتی ہے، اور دوسرے مفادات، خود غرضی اور لالچ کے درپے ہیں۔ ان دونوں طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ لازمی ہے۔ اگر مسلمان ان کے مقابلے کی تیاری نہیں کریں گے اور اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے سے انہیں شکست نہیں دیں گے تو وہ یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہوں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا ظلم و جور اور فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے مقابلے کے لیے اس وقت تک ہتھیار کو اٹھائے رکھنا ہے، حتیٰ تضع الحرب اوزارها ذالک، یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، جنگ اور لڑائی اور فساد ختم ہو جائے۔ اور یہ مسلمان کی جو جنگ ہے، یہ کوئی مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی جنگ جو ہے، یہ ملکوں کو فتح کر کے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ جو جنگ ہے، وہ کوئی اپنی محض بہادری اور جرت دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ ایک وہ انسان ہے جو حمیتاً کہ محض اپنی حمیت، قومی حمیت اور غیرت کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے، تو کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، اسی طرح ایک بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے لڑ رہا ہے، یا کوئی اور اپنے محض ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی بھی اس کا مقصد اور مطمع نظر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جو اس لیے لڑے تاکہ دنیا میں اللہ کا کلمہ غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ، اس سے مراد اللہ کے وہ احکامات اور قوانین ہیں جو انسانی ترقی کے لیے، انسانی مساوات کے لیے، انسانیت کو عزت دینے کے لیے جو اللہ کے قوانین ہیں، جب تک معاشرے میں ان کا غلبہ اور قیام نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ اور مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا قانون دنیا میں قائم ہو جائے، اللہ کے قانون کی حکمرانی قائم کرنا، یہ در حقیقت مسلمان جماعت کا مقصد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ فَإِذَا قَالَهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے اس کلمے کو کہہ لیا تو اب ان کے جان و مال، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ ہاں، حق اسلام کی وجہ سے کہ اگر وہ پھر بھی کوئی اللہ کا قانون توڑتے ہیں تو ان کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ در حقیقت عنوان ہے اس بات کا کہ دنیا میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے ایمان والو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کیا کرو، رکوع کرو جا کر، جب رکوع کرنے والے مسلمان رکوع کر رہے ہوں تو تم کیا رکوع میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے مراد پوری نماز ہے کہ تم مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ در حقیقت عنوان ہے اس بات کا کہ دنیا میں اللہ کا قانون غالب کرنا ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق یہ سب اس کا کنبہ ہے، یہ سب اس کے بندے ہیں۔ ان میں کوئی بڑا بن کر، کوئی لٹیرا بن کر، کوئی فسادی بن کر انسانوں کا قتل کرے، انسانوں میں فساد پیدا کرے، ظلم پیدا کرے، لوگوں کی عزت مال آبرو سے کھیلے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں امن ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنا رب سے اپنا تعلق جوڑ سکیں، اس سے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر سکیں، اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور اس کی حضور جو ہے وہ کل قیامت کے دن پیش ہونے کے لیے تیاری کریں۔ تو جب تک یہ دنیا کے اندر نظام قائم نہیں ہو جاتا دین اسلام کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو کلمہ پڑھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا کہ سب کو کلمہ پڑھا دیا ہو جی، اور نہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ سارے کلمے پڑھیں۔ اب تک تو دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ سب نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کی جماعت کے صحابہ کے دور میں دین دنیا میں غالب آیا، جو آپ کا ایک منشا اور مقصد تھا، جس کو قرآن نے متعدد مقامات پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک سچا دین آپ کو دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام باطل دینوں پر غالب کر دیں۔ غلبہ دین آپ کا مقصد تھا۔ اس غلبہ دین سے مراد سب کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو گئے، ساری کلمہ پڑھ لیں۔ اگر یہ مقصد تھا سب کو کلمہ پڑھانا تو پھر آج تک تو ساری دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اکثریت کلمہ نہ پڑھنے والوں کی ہے جی، ہمیشہ یہی رہی ہے۔ جب مسلمانوں کا دور عروج تھا، دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی قائم تھی، تب بھی اکثریت انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمے سے مراد در حقیقت یہاں دنیا کے اندر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا جو اللہ نے نظام اور سسٹم دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ وہ جب دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق قائم ہو جائے، باقی رہی عبادات، باقی رہی عقائد، ان عقائد کا معاملہ، عبادات کے معاملے میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر زبردستی تم نہیں کرو گے کہ اس کے عقائد زبردستی تم ٹھیک کرو یا اس کو زبردستی عبادت پر مجبور کرو۔ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اپنے عقیدے کو درست کر لیتا ہے، درست نظریات و عقائد اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق عبادت کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب یقیناً وہ اللہ کے ہاں ضرور پائے گا۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا بھی پائے گا۔ تو عبادات یا عقائد کے درست نہ ہونے کی سزا تو آخرت میں اللہ دے گا، دنیا میں سزا
مسلمان جماعت ان کو دے گی جو دنیا کے اندر فساد پیدا کرے، دنیا کے اندر فتنہ پیدا کرے، دنیا کے اندر قتل و غارت گیری لوٹ مار کریں گے۔ ایک کافر ہے، مسلم حکومت میں رہتا ہے، اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوگا لیکن وہ امن سے رہتا ہے، اسلام کے قوانین اور آئین کا احترام کرتا ہے، تو اسلام اس کو جینے کا پورا حق دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، رہو زندگی گزارو، نہیں کلمہ پڑھتے تو کوئی بات نہیں، اس کا جواب کل قیامت کو تم نے دینے اللہ کو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر مسلم معاشرے میں فساد پیدا کرے، کسی کو قتل کر دے، کوئی لوٹ مار کرے، کرپشن کرے، ظلم کرے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسی کو ختم کرنا ضروری سمجھتا ہے، چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھتا۔ تو یہاں قرآن مجید نے مسلمان جماعت کو یہی بات سمجھائی، فرمایا قل للذین کفروا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا نظریہ کتنا اونچا ہے، کتنی پہلی ابتدا میں ابھی جنگ بدر کا واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے کہو، ابو سفیان اینڈ کمپنی، یہ جو بعد کے سردار مکہ کے بنے ہیں، آپ ان سے کہو ان ینتہوا، اب اگر یہ باز آ جائیں، یہ ظلم و فساد سے، فتنے سے، مسلمانوں پر زبردستی کرنے، ان کی آزادی چھیننے سے، ان ینتہوا، اگر یہ اب بھی اس سے باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے انہوں نے ظلم و فساد کر لیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، چلو اب چھوڑ دو۔ لیکن اگر یہ اب بھی باز نہ آئے، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر پھر یہ اسی طرح کی کرتوت کریں، ظلم و فساد کریں، تو پھر ان سے پچھلوں کی، پہلوں کی روش گزر چکی ہے، ان کا طریقہ کار گزر چکا ہے۔ ان سے پہلے ابو جہل اینڈ کمپنی، بدر کے میدان میں ان کا کیا حشر ہوا وہ ان کے سامنے، ان کا بھی وہی حال ہوگا، فقد مضت سنت الاولین۔ اور اسی طرح پہلی قوموں کے بھی واقعات و احوال ان کے سامنے ہیں کہ جب کوئی قومیں ظلم و فساد میں حد سے بڑی ہیں، اللہ نے ان کو دنیا ہی میں سزا دی، دنیا ہی کے اندر وہ نشان عبرت بن گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک لڑتے رہو ان سے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنے کو مٹانا مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ فتنہ و فساد، ظلم، اس کو مٹانے تک، ختم کرنے تک تم لڑتے رہو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور حکم سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ دین کا ترجمہ یہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حکم سے کیا ہے کہ حکم اللہ کا چلے، قانون اللہ کا قائم ہو جائے، نظام اللہ کا دیا ہوا دنیا میں قائم کرنا، یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ کہ دنیا میں جیسے آج مثلا دنیا کے اوپر امریکہ کی حکمرانی ہے، سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے، اس کی حکمرانی ہے، چاہے ہم کلمہ اللہ میاں کا پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم نظام حکمرانی ان کا تسلیم کیے ہوئے، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست ساری امریکہ کے مرہون منت ہے، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جی، تو ہم ان کے محکوم ہیں، ان کے غلام ہیں۔ چاہے کلمہ ہم اللہ کا پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہمیں منع کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہ پڑھو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، وہ یہ نہیں کہتے۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ یورپ میں تحریک چلی، حکومتوں نے اعلان کیا کہ یہ جتنے گرجا گھر ہیں نا، ان کی فنڈنگ جو حکومت کرتی ہے وہ نہیں کریں گے۔ اعلان کر دیا کہ بھئی یہ ان کی فنڈنگ، جیسے مسلمان ملکوں میں مساجد کا نظام خود لوگ اور عوام چلاتی ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں سے چندہ لے کر کیا کرو، اپنے گرجے چلاؤ۔ تو ان کے پادریوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم چندے کریں، حکومت فنڈنگ کرے گی تو ہم یہ گرجے چلائیں گے، نہیں کرے گی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلانا ہے ان کو، یہ تمہارا اپنا ذاتی عبادت کا معاملہ ہے تو چلاؤ، نہیں چلانا تو چھوڑ دو۔ تو بہت سارے گرجے برائے فروخت ہو گئے۔ تو وہ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم بھی ایک گرجا خریدنے کے لیے گئے اپنے مسلمان علماء کے ساتھ مل کر۔ پادری سے جب بات چیت ہوئی تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، یار تم یہ مجھے بتاؤ، ہم جب اس کو خریدیں گے مسجد بنائیں گے تو ہم اپنی تعلیم یہاں سے دیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اپنا کلمہ سکھلائیں گے، تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو
کیا تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ تمہارا دین اور نظریہ تو ختم ہونا شروع ہو جائے گا؟ تمہارے دین کے خلاف ہمارا دین یہاں غالب آنا اور پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، تم یہ بتاؤ تم نے یہاں لوگوں کو کلمہ پڑھا بھی لیا تو کیا ہوا؟ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں بتاؤ وہاں سیاست کن کی چل رہی ہے، معاشرت کن کی قائم ہے، وہاں کن کا نظام چل رہا ہے؟ ہمارا چل رہا ہے، تمہارا اپنا چل رہا ہے۔ لوگوں کو کلمہ پڑھا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ حکمرانی تو ہماری چلے گی، نظام و سسٹم تو ہمارا چلے گا۔ اللہ یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا قانون دنیا میں غالب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو صرف کلمے سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ ساروں کو کلمہ پڑھا لیا جائے۔ بھائی ساروں کو کلمہ پڑھانا مقصود نہیں ہے، ہاں دعوت اسلام آپ اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچا دیں، کوئی اگر بخوشی قبول کر لے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، اس کی مرضی ہے۔ اگر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی جزا و سزا کا ہم نے قانون آگے بنا رکھا ہے۔ جہنم بھی تو کچھ لوگوں کے لیے ہے نا، اللہ نے وہ جہنم کن کے لیے بنا رکھی ہے؟ جو اپنی مرضی سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو اپنی مرضی سے ایمان قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی اللہ کا نظام اور حکمرانی قائم ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے اور بہت یہ بھی عمدہ ہے کہ مکہ کے اندر یا حجاز کے اندر تو مقصد یہ ہے کہ دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، یعنی وہاں سب ہی مسلمان ہو جائے، وہاں سب کو مسلمان ہونا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا مرکز کے اندر کسی دوسرے نظریے والے کو نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ ہاں باقی دنیا کے اندر، عجم کے اندر، عرب سے باہر جو عجم ہیں ان کے لیے یہ ہے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، قرآن نے اگلی سورہ توبہ میں وضاحت کی ہے کہ یہاں تک کہ وہ دین اسلام کے حکمرانی کو قبول کر لیں اور اپنا ٹیکس دینا شروع کر دیں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ اپنی پستی کو قبول کر لیں، دین اسلام کی حکمرانی کو قبول کر لیں اور اپنا جزیہ دینا شروع کر دیں۔ تو دنیا میں دین اسلام کی حکمرانی کو قبول کرنا یہ در حقیقت اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا تم ان سے لڑتے رہو اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا قانون قائم نہ ہو جائے۔ یہ آج مسلمان اس فریضے اور ذمہ داری کو چھوڑے بیٹھے، آج مسلمان اس کے ذہن سے ہی یہ نکال دیا گیا کہ اصل تو یہ کہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اور اگر کوئی جنگ کرتا بھی ہے تو وہ صرف اس بات پر کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اسلام کفر کو برداشت نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں سارے کافروں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اسلام کفر اور اسلام کی جنگ نہیں، ظلم کے خلاف جنگ کرتا ہے، یاد رکھو، ظلم کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ مظلوم کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہو، اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ وہ مظلوم چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، وہ مظلوم چاہے چائنا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مظلوم خود اپنے ملک کا رہنے والا کیوں نہ ہو، ظالم کوئی بھی ہو، ظالم امریکہ ہے، اس کا رہنے والا حکمران ظالم ہے تو اسلام اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ اپنے ملک کا حکمران ظالم ہے، اسلام اس کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کا، آزادی کا حکم دیتا ہے کہ اس کے خلاف تم آزادی کی تحریک چلاؤ، کوشش کرو، ایسے ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ظلم کے خلاف اصل اسلام کی جنگ ہے۔ اس دور میں کیونکہ ظلم کا علم بردار وہی تھا جو کافر تھا، مسلمان تو اس دور میں ایسا تھا ہی نہیں کہ مسلمان ہو کر وہ ظلم کا نمائندہ بنے، مسلمان ہو کر وہ بد امنی پھیلائے، مسلمان ہو کر وہ مفاد پرستی اور لالچ اور خود غرضی اور لوگوں کی عزتوں کے درپے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو آج زوال کا دور ہے کہ جس کا کے نتیجے میں ادھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر کردار بھی کافروں والا ہے، ادھر کام بھی کافروں والا کر رہے ہیں، ادھر یہ ہے کہ رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ یہ دوگلی پالیسی یہ مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھا رہی ہیں وقاتلوہم، ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے، حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا، حکم سارے کا سارا اللہ کا قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ بات آ جائے فتنہ و فساد سے، پھر کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنِ انتہوا، پھر اگر بات آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ عبادات نہیں کرتے، عقائد نظریات ان کے ٹھیک نہیں ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی سزا انہیں آخرت میں اللہ دے گا۔ لیکن اگر یہ فتنہ و فساد سے باز نہیں آتے وَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر انہیں جان لینا چاہیے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مددگار اور مولا اور رفیق ہے۔ اور اللہ جس کا رفیق اور مددگار ہو، اس سے بہتر کون مددگار ہو سکتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سے بہتر کوئی مولا نہیں، اللہ سے بہتر کوئی نصیر اور مددگار نہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، جب بشرطے کہ یہ دنیا میں فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے کیا ہے، ظالم طاقتوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے۔ تو اس طریقے سے قرآن نے یہ گویا کہ مسلمان جماعت کو یہاں ایک اہم اصول سمجھایا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے، دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما ہونا ہے، ان کو اس وقت تک ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنے ہیں جب تک کہ وہ فتنہ و فساد چھوڑ کر امن کو قبول نہ کر لیں، دین اسلام کے قانون اور ضابطے اور اصول کو قبول نہ کر لیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی